ای لرننگ جو کہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی بھی ٹیک ایجوکیشنل کنسلٹنسی ہے، وہ اس وقت اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بتائیں. ٹیک دی ایجوکیشن کنسلٹنسی پاکستان کے سلیبائی کو ڈیجیٹل کانسیپٹس میں کنورٹ کرنے کا کام کر رہا ہے. ہمارے پاس اس کے دو پلیٹ فارمز ہیں، ایک ونڈوز کا اور ایک ہمارے پاس اینڈرائڈ کا. وی آر گوئنگ ٹو بریک دا کوڈ آف دا پروگریس آف پاکستان. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں ٹیک دا ایجوکیشنل کنسلٹنسی کے. ان کا ادارہ ویسے تو بے شمار کام کر رہا ہے، لیکن جو ان کا نمایاں کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل اور ای لرننگ پہ تقریباً پچھلے 7-8 سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ اینیمیشن کے ذریعے جتنے بھی ہمارے کورسز ہیں جیسے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کئی اسکول ان کا یہ جو سسٹم ہے وہ LMS ہو یا اینیمیشن والا پروجیکٹ ہو وہ اس کو یوز بھی کر رہے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ اس ویژن کو انہوں نے کب اور کیسے دیکھا، اور آگے فیوچر میں یہ اس میں کیا مزید بہتری لانے والے ہیں. السلام علیکم اکبر خورشید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر، میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ ای لرننگ جو کہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے، اور بہت سارے ممالک جو ہے وہ اس پہ کام کر چکے ہیں، بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن ہماری یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا انفارچونیٹلی ہم اس میں تھوڑا سا پیچھے ہیں. تو آپ نے یہ ایک ویژن دیکھا اور اپنا ایک ادارہ بنایا، تو جو دا ٹیک ایجوکیشنل کنسلٹنسی ہے وہ اس وقت اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بتائیں. اس کا کیا ویژن ہے، یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے، اس کے کیا پروجیکٹس ہیں؟ علی بھائی، آج آپ کی دعوت کا بہت شکریہ. اور ہماری آمد کا یہاں پر مقصد آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ ٹیک دی ایجوکیشن کنسلٹنسی پاکستان کے سلیبائی کو انٹرنیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے ڈیجیٹل کانسیپٹس میں کنورٹ کرنے کا کام کر رہا ہے. صحیح. ہمارا قیام 2009 میں عمل میں آیا، اور ہم 2015 سے آنورڈ اسے ای لرننگ کے ذریعے اور ہوم اسکولنگ کے ذریعے پاکستان بھر میں پروموٹ کر رہے ہیں. صحیح. پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز ایجوکیشن کے حوالے سے اس وقت جس کرائسس سے گزر رہے ہیں، اس میں ہماری ایجوکیشن فاؤنڈیشن، قاسم علی شاہ صاحب کی ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور ٹیک دی ایجوکیشن کنسلٹنسی جدید تقاضوں کے حساب سے اسے ہم آہنگ کرنے کے لیے کوشاں ہیں. سر، آپ کا یہ جو پامفلٹ ہے 21st سینچری والا، اس میں بھی کافی ساری چیزیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ایک تو آپ اینیمیشن پہ کام کر رہے ہیں، ایپس پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور ڈیجیٹل لرننگ پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو ان تینوں پہ کیسے کام ہو رہا ہے؟ بیسیکلی سر، اس میں تمام جتنے بھی سلیبائی کو ہم نے 4 سے 5 حصوں میں کنورٹ کیا ہوا ہے. ایک حصہ جو ہمارے پاس وہ اینیمیٹڈ کانسیپٹس کا ہے، دوسرا حصہ ہمارے پاس اس ریلیٹڈ ویڈیوز کا ہے، تیسرا حصہ ہمارے پاس لرننگ مینجمنٹ سسٹم یعنی LMS کا ہے، اور چوتھا اور آخری جو حصہ ہے اس کا وہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ سسٹم کا ہے. ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، لہذا تمام کمپوننٹس کو ہم نے آن لائن اس طریقے سے کنورٹ کیا ہے کہ آپ پاکستان یا پوری دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھ کر کلاؤڈ بیسڈ فارمیٹ پر اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. پاکستان کے ریموٹ علاقوں میں جہاں پر کہ ایجوکیشن کی اشد ضرورت ہے، اور گرلز ایجوکیشن کا بہت اس وقت سمجھ لیجیے کہ ہمارے پاس کال ہے، وہاں پر ہم اس وقت اس چیزوں کے ذریعے لٹریسی ریٹ کو امپروو کر سکتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن اور ہمارا جو رول ہے وہ دونوں کا ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ لٹریسی ریٹ آف پاکستان میں اضافہ کیا جائے، اور ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ کہ پاکستان کے مختلف شہروں کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو وہ کوالٹی ایجوکیشن اویلیبل نہیں ہے جو کہ شہروں میں ہوتی ہے، وہ بھی وہاں تک پہنچائی جا سکے. سر، یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے یہ کس طرح سے پاسبل ہے، اور ریموٹ ایریاز میں ابھی تک آپ کتنا کام کر چکے ہیں؟ پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں ریموٹ ایریاز میں اس کی سکسیس سٹوریز کی، تو ہول سول تمام بلوچستان کے تقریباً موسٹلی جو شہر ہیں ہم آن لائن لرننگ سے کور کرتے ہیں. اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے اس میں جو آپ ایکوپمنٹ یا ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن کا ہم رول دیکھتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت سب سے جو مؤثر میڈیم ہے وہ سیل فونز ہیں. آلموسٹ ہمارے پاس سیل فونز استعمال کرنے والوں کی تعداد پاکستان اور دنیا بھر کی رینکنگ کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو غالباً ہم 5ویں نمبر پر آتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے پاس ٹول آلریڈی موجود ہے، میڈیم آلریڈی موجود ہے. وی نو نیڈ اینی اسپیسیفک ہارڈ ویئر فار دیٹ. تو سیل فون کے ذریعے ہم اسے بآسانی پروموٹ کر سکتے ہیں. صحیح. سر، ایپس کے ذریعے یہ سارا کام ہو رہا ہے، یعنی آپ نے بتایا جو ڈفرینٹ اسکولس بھی اس کو یوز کر رہے ہیں. جی، اس میں ایپس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے 2 پلیٹ فارمز ہیں، ایک ونڈوز کا اور ایک ہمارے پاس اینڈرائڈ کا. ہم دونوں پلیٹ فارمز کے ذریعے اس کانٹینٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ہم اس کے علاوہ اسکولز کی حد تک ہم لوکل سرور بیس ٹیکنالوجی بھی استعمال کرتے ہیں.
سر ٹیک ایجوکیشنل کنسلٹنسی جو ہے اس کو لے کے فیوچر میں آپ کے کیا پلانس اور گولز ہیں؟ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کے طلباء کی یا اس کی ینگ جنریشن کی ایجوکیشن پر ہے. وی آر گوئنگ ٹو بریک دا کوڈ آف دا پروگریس آف پاکستان ڈیو ٹو دس. ہم اس کوڈ کو بریک کر رہے ہیں الحمدللہ, اور اللہ کی ذات ہے, اللہ پاک کے تعاون سے ہی سارے کام ہو رہے ہیں. انشاءاللہ وزیز اس ایجوکیشن کو ہم پاکستان کے دور دراز علاقوں میں کونے تک پہنچا سکیں گے, اور کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے تمام اسٹوڈنٹس کو یکساں مواقع فراہم کیے جا سکیں گے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کے لیکچرز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کا رول اس وقت دور جدید میں ایجوکیشن کو کوالٹی ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے میں بہت نمایاں اور بہت مؤثر ہے. اور قاسم علی شاہ صاحب کی اس آرگنائزیشن نے جتنا بھی کام کیا اس میں ہم ان کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں اور قاسم علی شاہ صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. سر میں آخر میں بس یہ جاننا چاہوں گا کہ گورنمنٹ اس میں کس طرح سپورٹ کر سکتی ہے یہ ڈیجیٹلائزیشن میں اور ای لرننگ کے مواقعوں کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے. آپ کی اس میں کیا رائے ہے, اور کوئی اسٹریٹجی اگر آپ بنانا چاہیں یا بنا کے دینا چاہیں تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں, کوئی بھی ادارہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ کولابریٹ کرنا چاہے تو آپ کے پلیٹ فارم سے ہم ان کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے تمام اداروں کے ساتھ ہم بڑے کھلے دل سے, اور کسی بھی ایسی این جی او یا پرائیویٹ آرگنائزیشن کا جو کہ ایجوکیشن کی پروموشن میں لٹریسی ریٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیں تو ہمارا کولابریشن ان کے لیے حاضر ہے. بہت بہت شکریہ اکبر خورشید صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتایا اور جس طرح وہ انوویٹو ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہے اور ایکیڈیمکس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس سے پاکستان میں ریولوشن آ سکتا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.